سبھی حاضر آ گئے ہیں. ولی احمد خان صاحب نے تشریف فرمائے, حاجی صاحب یہاں ہیں, احمد حسین صاحب یہاں پر تشریف فرمائے, قائدہ صاحب یہاں پر تشریف فرمائے, اقبال پٹنی صاحب ہیں, اور صدر محترم خود ایک بہترین مقالہ نگار ہیں, پروفیسر ہیں, وہ بھی ہیں. ہم یہاں پر 2 سیشن چلائیں گے. ہم 1:30 بجے انشاءاللہ کھانا کھائیں گے, اس کے بعد ہم دوسرا سیشن بھی چلائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے ایک تصوف کے بہترین شعر کے ساتھ ایک بہترین مطالعہ ہم سنیں گے. جس طریقے سے آپ شعر سنیں گے, اگر آپ نے شعر کو اس کی گہرائی میں جا کے سن لیا تو میں سمجھوں گا کہ مقالہ بہترین سنا جائے گا. شعر ہے, توجہ چاہوں گا کہ چاند کے حالے میں ڈھال کے تیری صورت, چاند کے حالے میں ڈھال کے آنکھ بنا دی, ناک بنا دیا, منہ بنا دیا, اس کے اندر چاند کے حالے میں ڈھال کے تیری صورت ٹھہرے ہوئے پانی میں عکس دیکھیں گے. چاند کے حالے میں ڈھال کے تیری صورت ٹھہرے ہوئے پانی میں عکس دیکھیں گے, اور پھر ذرا سا ہلا کے اس پانی کو رات بھر تیرا رقص دیکھیں گے. چاند کے حالے میں ڈھال کے تیری صورت, چاند کے حالے میں ڈھال کے تیری صورت ٹھہرے ہوئے پانی میں عکس دیکھیں گے, اور ذرا سا ہلا کے اس پانی کو رات بھر تیرا رقص دیکھیں گے. یہ چاندنی رات کا منظر ہے تالاب کے کنارے, اور جب تالاب میں خوشنما دائرے بنتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. خوبصورت آغاز ہے صاحب. خوشنما دائرے بنتے ہیں, منظر دیکھیں, خوشنما دائرے بنتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. دل کے تالاب میں پھینکا ہے یہ کنکر کس نے, دل کے تالاب میں ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینکو, ایک دائرہ بنے گا کنارے جائے گا, دوسرا دائرہ بنے گا کنارے جائے گا, تیسرا دائرہ بنے گا. خوشنما دائرے بنتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. دل کے تالاب میں پھینکا ہے یہ کنکر کس نے. آئیے میں ہماری بچی, ہماری بیٹی محترمہ عظمت النساء سلمہ کو میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے پہلے مقالے سے سامعین کو مسحور کر دیں, اپنے شہر کو مقالے سے سامعین کو مسحور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنا مقالہ شروع کروں اس سے قبل ایک اشعار پیش کروں گی. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی ساکھ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. میرے مقالے کا عنوان ہے وارث علوی, تنقید کار رجحان ساز ناقد. وارث علوی کی ولادت 11 جون 1928 احمد آباد گجرات ہندوستان میں ہوئی. ان کا اصل نام سید وارث حسین علوی تھا. اردو, فارسی, انگریزی تینوں زبانوں سے ایم اے کیا. سینٹ زیویئرز کالج احمد آباد میں پروفیسر رہے اور 1988 میں صدر شعبہ انگریزی کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. وارث علوی کا انتقال 9 جنوری 2014 میں اپنے آبائی گھر آسٹوریا سیدواڑہ احمد آباد بھارت میں ہوا. وارث علوی احمد آباد گجرات میں پیدا ہوئے اور ساری عمر اسی کے جوار میں بسر کی. مشہور شاعر محمد علوی ان کے پھوپھیزاد بھائی ہیں, جن کے بڑے بھائی ان کی خاندانی گدی کو سنبھالے ہوئے ہیں. وارث علوی نے ہمارے بیشتر اچھے اردو نقادوں کی طرح عمر بھر انگریزی پڑھائی. ان کا انگریزی کلاسیکی اور جدید ادب کا مطالعہ بھی بہت گہرا اور بھرپور تھا, مگر ان کی تنقید ہمیں اس حوالے سے گرانبار دکھائی نہیں دیتی. وارث علوی اردو میں فکشن تنقید کے میدان میں ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں اور دبنگ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے فکشن تنقید بالخصوص افسانے کی تنقید میں نظری اور عملی دونوں اعتبار کے بیش بہا اضافے کیے ہیں. انہوں نے شعری تنقید کے عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں.
نظریاتی تنقید کے مسائل پر بھی لکھا ہے، تاہم فکشن تنقید بالخصوص افسانے کی تنقید ان کا خاص میدان ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اردو کے بہت سے افسانوں کے لاجواب تنقیدی جائزے پیش کیے ہیں۔ انہوں نے افسانوی متن کے ان نہا خانوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے جہاں تک عموماً دوسرے نقادوں کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ادب بلکہ افسانوی ادب کا ایک منفرد شعور رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں ترقی پسند تھی، پھر اس سے متنفر ہو گئے کیونکہ وہ ادب میں مارکسی آئیڈیالوجی کے خلاف تھے۔ تخلیق ادب میں وارث الوی نے سخت ریاضت اور صحیح فہم کو شعار بنانے پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ انہوں نے ترقی پسند نقادوں کی ساری خامیاں نمایاں کی، ان کے اسلوب کے سکم کو واضح کیا۔ وارث الوی جدیدیت سے بھی بہت خوش نہیں رہے۔ جدیدیت کے دور میں جب دوسرے نقاد افسانہ اور شاعری کی نئی نئی تعبیریں کر رہے تھے، وارث الوی نے حیاتی اور اسلوبیاتی تنقید کی مخالفت کی۔ جدید افسانے کو انہوں نے مکمل رد کیا اور پورے دلائل کے ساتھ رد کیا۔ وارث الوی نے کسی آئیڈیالوجی، کسی خاص تنقیدی مکتب کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے زندگی کے تجربات، مشاہدے، مطالعے اور علم کو اپنی تنقید کا رہنما بنایا۔ وہ تنقید کو ابالی کھچڑی نہیں بلکہ دلچسپ بنانے کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تنقید سے آدمی فرحت حاصل کرنا چاہتا ہے جو ایک مہذب اور شائستہ آدمی کی گفتگو میں ہوتی ہے۔ تنقید بھی وہی اچھی لگتی ہے جس میں بصیرت کے ساتھ ساتھ وارث الوی کی تنقید میں پائے جاتے ہیں۔ اسی سبب ان کو کچھ لوگ مفت نقاد کہتے ہیں۔ انہوں نے اردو تنقید بالخصوص فکشن کی تنقید میں ایک منفرد طریقہ کار روا رکھا ہے اور اس طرز تنقید کے وہی خود موجد ہیں اور خود ہی خاتم ہیں۔ وہ جب کسی متن کے تجزیے پر آتے ہیں تو ان کے اندر ان تمام محرکات اور جہات کو سامنے لاتے ہیں جو اس کے لفظ و دربست میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بیدی، منٹو اور دوسرے افسانہ نگاروں کے افسانوں کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے افسانوی تنقید کو ایک خاص معیار اور وقار بخشا ہے۔ وارث الوی نے اردو کے تنقیدی روایت کی دھلائی کی اور فکری طہارت کا سبب بھی بنی۔ وارث الوی نے اپنی کتاب حالی، مقدمہ اور ہم میں رقم تراز ہیں۔ دراصل مولانا حالی کو غزل پر ویسا ہی اعتراض تھا جیسا مسلمانوں کو رنڈی بازی پر۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک عیاشی تھی اور عیاشی کے معنی مولانا کی لغت میں ہر اس کام کے تھے جس سے قوم کا بھلا نہ ہو۔ قوم چونکہ بدحالی اور تباہی کا شکار تھی، اس لیے حالی نے یہ سبق دیا کہ غزل کے عشقیہ جذبات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ حالی نے پہلے تو اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کر چھوڑا والی مسلسل غزل لکھ کر قوم کو ڈرایا، اور ڈرانے کے باوجود اگر قوم راہ راست پر نہ آئی تو اسے مشورہ دیا کہ کم از کم شرفا میں بیٹھ کر اس سر مختوم کو فاش کر کے اپنی تنگ ظرفی اور بے حوصلگی کو ظاہر نہ کیجیے۔ وارث الوی نے لکھتے رکا لکھے گئے دفتر لکھ کر سچائی کے زہر کا پیالہ پیا ہے۔ یہ مضمون ان کی ساری ادبی زندگی کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے اردو کا موجودہ منظرنامہ پیش کیا ہے اور بڑے کرب کے ساتھ پیش کیا ہے، جس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن انکار ممکن نہیں ہے۔ اس مضمون میں نقادوں کی حکمرانی، گروہ بندی، ادیبوں کی کمزوریاں، اردو معاشرے کی نفسیات، بے ضمیری، بے قدری، خود اپنا محاسبہ، وہ سب کچھ ہے جس کے اظہار کے لیے ایک صوفیانہ بے نیازی ضروری ہے۔ کہیں کہیں وارث الوی کا فرسٹریشن بھی جھلکتا ہے جسے وہ طنز کا پردہ ڈال کر چھپاتے ہیں۔
وہ تنقید پر تخلیق کی بلادستی کو تسلیم کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ انہوں نے مصلحتوں سے اونچا اٹھ کر تلخ حقیقتوں کو پیش کیا، توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی، کہیں لڑکھڑائے، ڈگر سے ہٹے، پھر سنبھلے اور سچائی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ اپنی اسی کھڑی سچائی کی وجہ سے وہ اردو ادب کے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اردو ادب میں ان کی وہی حیثیت ہے جو یونانی ادب میں سقراط کی تھی۔ ایک ایسا فنکار جس نے سچائی اور اصول پسندی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ڈاکٹر مشتاق حیدر نے کہا کہ وارث علوی اپنی ذات میں انجمن تھے۔ ادب کے نبض شناس ہونے کا دعویٰ تو کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن اردو تنقید کا بھرم گنتی کے نقادوں سے واقعی ہے۔ ان میں وارث علوی کا نام سب سے درخشاں ہے۔ ایسے بے لاگ نقاد کے گزرنے پر لیلائے اردو اپنے بال کھولے یاس و علم میں آوارہ پھر رہی ہوگی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ غالب کی طرح وارث علوی بھی زمانے کی ناقدری کا شکار ہوئے۔ شکریہ۔